سورہ نحل آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور جو قیامت کے آنے کا حکم ہے، اس کے واقعہ ہونے کا جو حکم ہے، تو وہ اس حکم کے اتباع میں آئے گی پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم وقت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں اس حال میں ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہیں اس نے دیکھنے کی، سننے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا اس لیے کیا کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، تو کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ پرندے آسمانوں میں کیسے اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو تھاما کس نے ہے اللہ کے علاوہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے سکون کی جگہ، اور تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے اس نے گھروں کا یعنی خیموں کا انتظام کیا۔ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور یہ ایسی چیز ہے، ایسے گھر ہیں کہ جنہیں کوچ اور قیام دونوں صورتوں میں تم بہت ہلکا پاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر اس نے ان جانوروں کی جو اون ہے اور ان کی جو بال ہیں اور ان کی جو روئیں ہیں، ان سے تمہارے لیے مختلف چیزیں تیار کرنے کی صلاحیت دی کہ تم استعمال کر لو کچھ عرصہ۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور پھر اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان سے ہی تمہارے لیے سائے کا بندوبست بھی کیا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور پھر پہاڑوں میں تمہارے لیے اس نے محفوظ رہنے کی جگہیں بنائی۔
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور پھر تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ لباس جو جنگ کے موقع پہ تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، یوں وہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر یہ لوگ اب بھی روگردانی کریں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام و اکرام کو، اس کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر انجان بن جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایسے انجان بننے والے جو ہیں ان میں سے اکثریت کافر ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے، قریش مکہ ایک سوال بہت تواتر سے بہت دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی تو اس کی تاریخ بتا دیں کتنے عرصے بعد کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ اب پہلے تو یہ بتایا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بتانا، یہ غیب کا علم ہے۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ غیب پہلے نمبر پہ تو وہ چیز ہے جو مستقبل میں واقع ہونی ہے، یعنی کل کیا ہوگا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں تو اللہ نے بتایا کہ بندے کو، آخری سے پہلی آیت میں، کہ بندے کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، اس کے علم میں نہیں ہے۔ اب میں نے کہا یہ مستقبل کے بارے میں بات کرنا یہ غیب ہے، اور اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو، جو کہ خاص طور پہ قرآن حکیم میں جو تذکرہ ہے وہ تو صرف رسول کا ہے، کوئی بات بتا دی کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ چونکہ بتا دی گئی اس لیے وہ تو غیب نہ رہا۔ اس کے لیے جس نے بتایا یا جس نے جان لیا اس کے لیے تو غیب نہ رہا، اس لیے کہ اس کو تو بتا دیا گیا۔ غیب تو وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے وہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہے۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر جس دن ہوئی اس سے اگلی رات جب پورے اس بیٹل فیلڈ کا آپ نے معائنہ کیا تو اس معائنے کے دوران آپ نے وہ جگہ بتا دی کہ جہاں پہ مختلف سرداروں نے قتل ہونا تھا، وہ مقتل بتا دیے کہ ادھر اس سے مرنا ہے۔ اب یہ کل کی بات ہے جو کل واقع ہونی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کہا، سورہ جن کے آخر میں یہ بات آئی کہ الا من ارتضی من رسول، جو وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے کسی کو بتانا وہ بتا دیتا۔ اب اگر رسولوں کے بعد جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، پھر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آیت جو رسولوں کے بارے میں ان دونوں کا اس نے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس نے رسول علیہ السلام کو یا تو خاتم الرسل نہیں مانا اور اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی پتا ہے، یا یہ نہیں مانا کہ صرف اللہ کو پتہ اس بات کا۔ اب چونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر ایک کو خبر نہیں دی جا سکتی، اس طرح تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلنا تھا۔ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے، کسی کو اگر 80 سال کے آدمی کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے 10 دن کے بعد 10 مہینے کے بعد مرنا ہے، تو اس کی زندگی کی صورتحال بالکل اور ہو جاتی ہے۔ اس نظام کو چلتے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہ ہو، صرف اللہ کے پاس ہو، نمبر 1۔ دوسری یہ بات ہے
کہ ان کا اپنا کیا عقیدہ تھا جو بار بار یہ سوال کرتے تھے، وہ خود کیا کہتے تھے قیامت کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ اچھے اچھے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ قیامت ہوگی، اس لیے ہم اس کا صریح انکار نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہوگی نہیں. یہ لوگ کہتے رہے ہیں، ان میں رسول تھے، بنی اسرائیل کے رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اس لیے ان کی بات کو یعنی اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جیسے یہ دنیا چل رہی ہے، نظر آتا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں سال اور رہے گی، اس کے بعد کہیں قیامت برپا ہوگی. تو اب جو لاکھوں سال بعد واقعہ ہونا ہے، اس کے لیے ہم آج اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو، اپنی زندگی کو برباد کر لیں، یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ انکار کا نہیں، استبعاد کا تھا، یعنی بعید، دور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. استبعاد کا نظریہ تھا کہ وہ دور ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب اس کے لیے یہ دوسرا ٹکڑا جو ہے اس آیت کا کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. بصر آنکھ کو کہتے ہیں. پلک جھپکنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پلک جھپکنا، جیسے دو لفظ ہیں، پلک جھپکنا، لمح البصر، پلک جھپکنا. اب پلک جھپکنا جو ہے یہ اس وقت کے حساب سے بہت مختصر وقت تھا. یعنی کسی کو کہنا ہو کہ آنن فانن ہوگا، یہ بہت مختصر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی قریب ہے. اب اس سے زیادہ کم وقت جو ہے، اس سے کم وقت کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کی معلومات کے لیے کہ جب میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کام کرتا تھا تو ہمارے کام میں یہ چیز بھی تھی کہ ہم بعض چیزوں کی جو آپریشن کا وقت ہے اس کو ملی سیکنڈ میں ناپتے تھے. ملی سیکنڈ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ہے. اور اب تو دنیا اس سے کہیں آگے جا چکی ہے، اس لیے کہ میں نے جو بات کی یہ ملی سیکنڈ والی بات یہ 60-70 سال پرانی ہے. تو او ہوا اقرب نے اس بات کو واضح کیا کہ لوگوں کے پاس بھی یہ چیز آ جائے گی پیمائش کی، اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا. اب یہ ہے کہ اتنا بڑا کام پوری دنیا کو تہ و بالا کرنا ہے، اور اس پورے نظام، اس کائنات کو تہ و بالا کرنا ہے، اور نیا نظام برپا کرنا ہے قیامت کے لیے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ او لمح البصر. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دو نظام چلتے ہیں، ایک تخلیق کا نظام ہے اور ایک عالم امر ہے. جو تخلیق ہے اس میں، جو عالم تخلیق ہے اس میں وقت لگتا ہے. یعنی کسی ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے بعد 9 مہینے لگیں گے بچہ پیدا ہونے میں، اور سورج کے غروب ہو گیا، اب اس کے دوبارہ طلوع ہونے میں وہ جو 14-15 گھنٹے ہیں وہ لگیں گے. لیکن جہاں عالم بالا کی، عالم امر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وقت نہیں ہے، وہاں پہ ہے کن فیکون. اسی لیے سورہ اعراف میں ہم پڑھا ہے کہ عالم امر اور عالم تخلیق دونوں اس کی ملکیت ہے. ان کو آپس میں گڑبڑ کر کے تم عجیب و غریب سوال نہیں کر سکتے. یعنی عالم خلق جس میں اس نے نظام رکھا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے. اس نے کہا میں نے زمین و آسمان 6 ادوار میں پیدا کیے، خلق ہے. لیکن دوسرے کاموں کے لیے اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کن فیکون، ہو جاتا ہے. اللہ کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے. تو بس کہا کہ اس کے اوپر اس بات کو مانو کہ یہ بالکل ساتھ لگی کھڑی ہے، یہ دور نہیں ہے. استبعاد کا نظریہ بالکل غلط ہے.
اور پھر اس کی ایک وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ نے فرمایا کہ من مات فقد قام قیامت، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں نا احادیث میں کہ جب اس کو لے جاتے ہیں تو دفنانے سے پہلے میرے خیال میں 37 کا عدد ہے، 37 سوالات تو اس سے کیے جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر اس کے لیے جنت یا دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو یہ تو اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ سورہ مومن میں فرعون اور آل فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، یعنی ان کو آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام اور جب قیامت برپا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ صبح و شام کوئی اور ہے، یہ صبح و شام وہ ہے کہ جب وہ مر گئے تو جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں پہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، قیامت تو برپا ہو گئی ہوگی۔ صرف اس محشر میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ عمل نامہ وہاں پہ دیا جائے گا، یہاں اس کو عمل نامہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ تو ایسے کام کر کے آیا ہے کہ جن کی وجہ سے اس کے اچھے یا برے اعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی برائی چھوڑ کے آیا ہے اور اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، تو اس کے برے اعمال جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز کر کے آیا ہے تو وہ اس کو ثواب مل رہا ہے، وہ اس کے عمل نامے میں ایڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بس اس کی تو قیامت برپا ہو گئی۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ تصور جو قریش کا تھا، جو مکہ والوں کا تھا کہ استبعاد کا نظریہ، یہ بالکل غلط ہے۔ کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہا اللہ نے تو تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طرح پیدا کیا کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یعنی عام بظاہر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تمام جو جاندار ہیں اس دنیا میں جو ہمیں روزانہ نظر آتے ہیں، مختلف چیزیں چوپائے ہیں ہمارے سامنے اور چیزیں ہیں، ان میں سب سے کمزور انسان کا بچہ ہے۔ یعنی انڈے سے وہ مرغی کا چوزا نکلتا ہے، باہر نکل کے کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر سانپ گزر جائے، وہ گھروں میں رکھے ہوئے کتے جو اتنے سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 7-8 سال پہلے وہ انگلینڈ میں تھا میں، تو وہاں پہ اخبار میں خبر آئی کہ گھر کے کتے نے بچے کو بموڑ کے اس کو ختم کر دیا۔ بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لا تعلمون شیئا، کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ بے سود پڑا ہے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہا اس حالت سے ہم نے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کی سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی۔ یہ 4 وہ صلاحیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی معلومات اکٹھی کرتا ہے، ان معلومات کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ تو اگر یہ بات اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے تو یہ مجھے مفت میں جو چیزیں ملی ہیں تو ان کا تو شاید حساب دینا پڑے گا۔ اس دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ پیسے دے کے چیز لیتے ہیں، اور یا جو مفت دیتا ہے وہ حساب لیتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو دی تھی، اس کا یہ کیا کیا۔ یہاں تک کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی دے آپ کو، ایک آدمی نے آپ کو لوٹا دیا کہ آپ نے وضو کرنا تھا، آپ نے وضو کیا، اس کے بعد اس میں گڑ ڈالا اور گڑ ڈال کے اوپر پتھر سے کوٹنا شروع کر دیا کہ میں ذرا شربت بھی بنا لوں، ہاتھ میں لوٹا آ گیا ہے، شربت اس نے بنا لیا۔ اب جو لوٹے کا مالک ہے وہ کہے یہ کیا کیا،
میں نے تو وضو کے لیے دیا تھا، اس لیے کہ اس نے عارضی دیا لیکن مفت دیا۔ اور یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی، محسوس کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی ادائیگی تو نہیں کی۔ تو جس نے دیا اس نے کہا میں حساب لوں گا کہ تم نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ کوئی لوٹا وضو کے لیے دیا تھا، اس میں گڑ ڈال کے اس کو کوٹنا شروع کر دیا تو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو ہے کہا کہ اگر تم اس بات کا، اگر تم فکر کرتے کہ مجھے دیکھنے کی یہ کیسے مل گئی، سننے کی بات کیسے مل گئی، اگر تم سوچتے تو تم اس نتیجے پہ پہنچتے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہ میں نے تو یہ دی اس لیے کہ تم میرے شکر گزار ہو، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ تو اس کی شکر گزاری کا امتحان ہے۔ اسی لیے تو سورہ اعراف میں جب بات آئی قصہ آدم و ابلیس کی، تو ابلیس نے یہ کہا اللہ سے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے حملے کروں گا، تو دیکھے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے شکر، اللہ کا شکر گزار، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کی پھوک سے تمام نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اچھے نظریات، اچھے عقائد سارے شکر کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ قرآن حکیم کا جو نچوڑ ہے، جو دیباچہ ہے، الحمد، سورہ فاتحہ، اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوئی، کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ شکر صرف اس کا ادا کرنا ہے جو رب العالمین ہے۔ کہا یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی تھی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو، اب یہ جو دو آیتیں تھیں یہ بیچ میں قیامت کے بارے میں آ گئی۔ پیچھے بھی توحید کا مضمون تھا، آگے بھی توحید کا مضمون چل رہا ہے۔ تو ان کے درمیان میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کی صرف بات کریں آپ، یعنی اس کے بحث کرتے رہیں تو یہ تو ایک نظریاتی قسم کی چیز ہے، ایک نظری بحث ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ توحید اور شرک کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ نظریہ جو ہے اس کی درستگی کے لیے قیامت کا ماننا ضروری ہے، محشر کا برپا ہونا، ساعہ کا برپا ہونا ضروری ہے۔ تو جب وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محشر برپا ہوگی، تو پھر جو توحید کا نظریہ اپنایا اس کی اصل فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا رخ سیدھا ہوتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، اس لیے بیچ میں اس کو لیا ہے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کہا لوگوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف کہ حدود آسمان میں یعنی بلندیوں میں پرندے کیا کر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے علاوہ کس نے تھاما ہوا ہے؟ یعنی جس قانون کے تحت وہ اڑتے ہیں وہ قوانین اللہ نے بنائے ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنے وزن کے حساب سے اور ہوا کا جو یعنی زمین کی جو کشش ہے اور ہوا کے ذریعے سے وہ اپنے پروں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اوپر رکھ سکتے ہیں، وہ قوانین اللہ نے بنائے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میں نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کا اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے توحید کے اوپر چلنے کی کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی۔ تم تھکے ماندے آتے ہو کام کر کے، محنت مزدوری کر کے، تو جب اپنے گھر میں پہنچتے ہو تو تمہیں ایک گنا سکون مل جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اس نے تمہارے لیے جانوروں کی جو چمڑی ہے، ان کی جو جلد ہے، جلود، یہ اصل میں جلد ہم بھی کہتے ہیں، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جلد جو اردو میں آیا ہے، جلود اس کی جمع ہے۔
تو ان کی چمڑیوں سے تم گھر بناتے ہو. یہ گھر خیمے ہیں. اور عرب ظاہر ہے اس قسم کی چیزیں اب جو کینوس وغیرہ اور یہ جو آ گئے انڈسٹری کی وجہ سے چیزیں آ گئیں تو یہ تو نہیں تھے. تو وہ چمڑے کو استعمال کرتے تھے خیمے بنانے کے لیے. کہا یہ تمہارے لیے گھر کا کام دیتا ہے. خانہ بدوش ظاہر ہے ان میں ہی رہتے تھے. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. کہا کہ اپنے کوچ کا دن ہو یا قیام کا وقت یہ تمہارے لیے ہلکے ہیں. یعنی اس کو طے کیا, اونٹ کے اوپر رکھا اور چل پڑے. گھر بھی جا رہا ہے اور بندہ بھی جا رہا ہے. اور سامان بھی ظاہر ہے ان کے پاس تو مختصر, ضروریات بھی مختصر تھے تو سامان بھی مختصر تھا. ہمارے ہاں تو یہ بات نہیں ہے. ہمارے تو گھروں کا سامان جو ہے وہ تو ٹرکوں پہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی اتنی مطلب ہے اس زمانے میں یہ نہیں چل سکتی. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. کہا کہ یہی چوپائے جو ہیں ان کی جو یعنی چمڑی کے علاوہ اب اور چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ ایک جانور میں نے پیدا کیا تو کتنے فائدے اس سے اٹھاتے ہو. کھانا پینا اس کا جو ہے وہ تو علیحدہ ہے. چمڑی سے تو گھر بنا لیے. اسواف صوف اون کو کہتے ہیں. اوبار یہ جو روئیں ہوتے ہیں جو بالکل ہلکی سی اور بڑی نرم سی اس کے اوپر جو پشم ہوتی ہے, خاص طور پہ یہ جو خرگوش ہے اس کو کہتے ہیں. اور اشعار بالوں کو کہتے ہیں. یعنی بالوں کے ذریعے سے رسیاں بنائی جاتی ہیں. ان کے بالوں سے وہ کاٹ کے رسیاں بناتے ہیں. ان رسیوں سے خیموں وغیرہ کو اور سامان کو باندھنے کا کام استعمال ہوتا ہے. اور اون سے کپڑے بناتے ہیں. اور روئی سے وہ نرم چیزیں جیسے رضائی وغیرہ سردیوں میں کام آنے والی وہ چیز وہ بنتی ہے. اساسا و متاعا الی حین کہ یہ سامان ہے تمہارا کہ تم ایک وقت مقررہ تک فائدہ اٹھا لو. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ میرے پاس آ گیا بس یہ ہمیشہ ہمیشہ. تم نے نہیں رہنا تو سامان تو ادھر رہ جائے گا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. کہا کہ اللہ نے اپنی تخلیق اس دنیا میں مختلف چیزیں ایسی پیدا کی کہ تمہارے لیے سائے کا بندوبست ہو گیا. یہ یعنی مکہ میں مکی صورت ہے تو وہاں پہ تو زبردست گرمی ہوتی ہے. سائے کے بغیر جو حشر ہوتا ہے وہ تو اور ہی چیز ہے. تو باہر تو ٹیمپریچر 70 تک جاتا ہے دھوپ پہ. تو گاڑی میں یعنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کو اے سی وغیرہ لگا کے ہم تو باہر کھڑے ہوتے تھے تو وہ 4-5 منٹ لگتے تھے اس کے یعنی بیٹھنے کے قابل ہونے پہ. اور درخت کے نیچے آپ کھڑی نہیں کر سکتے کہ کبوتر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ گند کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی تھی. کہا کہ تمہارے لیے سایہ بنایا مختلف چیزوں کا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور پہاڑوں میں تمہارے لیے مختلف خطروں سے اور موسموں سے بچنے کے لیے جگہیں بنائیں. جو غار وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بنا کے ان کے اندر رہتے ہیں. اکنان اصل میں غلاف کو کہتے ہیں. مکنون لا یمسہ کیسے ہے وہ فی کتاب مکنون یعنی یہ قرآن پاک جو ہے کتاب مکنون میں ہے. ایسی چیز میں جس کے اوپر غلاف ہے چھپی ہوئی ہے لوح محفوظ فی کتاب مکنون. اور اسی طرح یہ جو کلی ہوتی ہے جو ابھی کھلی نہیں ہے اس کو بھی کنانہ کہتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس کے بغیر تو بہت زیادہ جلس جائے وہ. اور سرابیل تقیکم بأسکم اور ایسے لباس کہ جو تمہیں جنگ میں کام آتے ہیں جیسے زرہ بکتر ہے خود وغیرہ ہے اس قسم کی چیزیں. اب یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنائی. حالانکہ بندہ خود بناتا ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ ایک تو خام مال اس کا ہے دیا ہوا, دوسرا یہ صلاحیت اس خام مال کو اس قابل بنانے کی صلاحیت اس نے دی.
جیسے سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے لوہا جو ہے اس کے ہاتھ میں موم کر دیا تو وہ اس سے زریں بناتے تھے. تو وہ صلاحیت جیسے اللہ نے دی تو اس کی وجہ سے اس نے یہ نسبت اپنی طرف کی کہ یہ میں نے بنایا ہے، تم نہیں کر سکتے تھے اپنی طرف سے. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. یوں اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے تمہارے اوپر. اتمام کہتے ہیں یعنی مکمل کرنا، ہر قسم کی نعمت عطا کرنا، تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں تم کو دے دیں. کس لیے؟ کہ تم فرما بردار بنو. مسلمون اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کو، سر جھکا دینے کو، کہ اللہ کے حکم کے سامنے تم سر تسلیم خم کر دو، اس کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تسلی کا پہلو کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لوگ ماننے پہ تیار نہیں ہیں مکہ والے، تو ان کی تسلی کے لیے کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے کہہ دیا ہے، آپ کا کام ان تک پہنچانا ہے. بلاغ المبین، واضح طور پہ پہنچا دینا. مبین میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے، اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کرے، اس کا جواب دیں گے وہ، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے. یہ بلاغ المبین ہے. اس سے آگے یہ کہ اس کو اٹھا کے سیدھے راستے پہ رکھنا لانا، یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں ہے. کہا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب بھی اگر یہ نہیں مانتے تو یہ خود بھگتیں گے. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پہنچا دیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون. اب یہ اللہ نے خبر دی کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے انعام و اکرام اللہ نے کیے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں. یعنی کہا ہم نے تو بتایا کہ یہ کیا اللہ نے، یہ کیا اللہ نے، یہ کیا. اس نے کہا ان کو پہلے سے پتا ہے. اب سب سے بڑا منکر جو ہے، یعنی قرآن پاک جو ہمیں دکھاتا ہے، وہ فرعون ہے. ایک کیریکٹر کے طور پہ جب وہ اس کی بات آتی ہے تو فرعون کے بارے میں بھی یہ چیز ہے سورہ نمل میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. کہا اس نے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اس کو یقین تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ اس بات کو، یعنی اندر سے اس بات کو جانتا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، رب ایک ہی ہے جو اللہ ہے، تو فرعون کو تو پتہ کہ میرے اندر کون سی بات آ گئی کہ میں رب بن گیا ہوں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور اس میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا کہ صرف وہ اکیلا ہی نہیں، اور بھی اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، وہ جانتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے ظلم کرتے ہوئے انکار کر دیا. ظلم و عدوہ. ایک تو اس بات کی انہیں چڑ تھی کہ غلام قوم کا آدمی ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آ گیا، رسول بن کے آ گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہم سے اقتدار اس طرح لے لیں گے بنی اسرائیل دوبارہ، کیونکہ پہلے بھی بنی اسرائیل کے پاس تھا اقتدار. مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس تھی، بعد میں غلام بنا لیے گئے، تو وہ گھبراتے تھے کہ یہ پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے جان بوجھ کے انکار کر دیا. یہاں پہ بھی یہی بات ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، پھر انجام جاننے کے باوجود انجام بن جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، کا ایسے لوگ کافر کہلاتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والقرب المرضود وعلی آلہ واصحابہ الکرام انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
إنك أنت السميع